خوابوں کی پراسرار دنیا، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، ٹائپس آف ڈریمز، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، آیا ڈریم کی انٹرپریٹیشن لینی چاہیے یا بس انہیں اگنور کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ود ریگارڈس ٹو ڈریمز، کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں خواب ہے کیا، تو یہ حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے. جی، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. صحیح. اور لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ دو ایک ہمیں ایکسٹریمز ملتی ہیں. ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت بالکل ہوتی ہے، ٹھیک. گویا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک جسمانی حص ہے اور ایک روحانی حص ہے. تو یہ کوئی ایسی حص ہے انسان کی، ایک ایسی فیلنگز ہیں جو انسان جسمانی طور پر تو محسوس نہیں کرتا. صحیح. لیکن جب جسم سویا ہوا ہوتا ہے، جی، اس وقت انسان کی روح کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم خواب کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا. حدیث کے اندر بڑا جا بجا ذکر ملتا ہے. قرآن حکیم میں خوابوں کا ذکر ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ 6 خواب قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں. اچھا. 3 تو انبیاء کے خواب ہیں. جی جی. اور 3 خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کے، مختلف لوگوں کے. اور ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر بھی کیا، اس کی تعبیر کا تذکرہ بھی کیا. اچھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، جی، جو بہت معروف. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صحیح، انہوں نے صحیح. بالکل کلیئر کٹ انی آرا فی المنام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. صحیح صحیح. اور پھر اس سے رائے پوچھی اپنے بیٹے سے، فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ وہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کے درجے پر ہوتا ہے. لہٰذا بیٹے نے بھی اس میں کوئی تردد نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر ہی 3 مزید خوابوں کا ذکر ہے. ایک تو 2 قیدی جو آپ کے جیل کے ساتھی تھے، ان کے خواب الگ الگ. پھر اسی طرح جو اس دور کے بادشاہ کا جو خواب ہے، جو آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا. جی. اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خواب میں دکھایا گیا ہے. تو آپ پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، پھر حدیبیہ پہ روک لیا گیا. پھر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو خواب غلط ہو گیا ہے. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے. زبردست. تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو کہ اب امن کے ساتھ تم جاؤ گے اور عمرہ کرو گے. پھر اگلے سال کیا گیا اور اس خواب کی تعبیر آئی سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق، ایک تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہے. دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اور بعد میں آنے والی کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، حال کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. زبردست. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قسمیں بتائیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب ہماری طرف نماز کے بعد منہ پھیرتے تو آپ اکثر اوقات پوچھ لیتے تھے آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے خواب کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں. صحیح. تو اسی لیے آپ پوچھا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ برا خواب ہو تو آپ کسی کو نہ سنائیں، اور اگر اچھا خواب ہو تو آپ سنائیں کسی کو. صحیح. اور پھر اچھا خواب بھی جس کو سنانا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا یا تو کسی عالم کو یا کسی ناصح کو، کوئی خیر خواہ آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی آپ کا پیارا ہو جو آپ کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہو. اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا. اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ وحی ہے، تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے، کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا. البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی.
آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے، ٹھیک ہے، ایک حلم ہوتا ہے، حلم جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن میں آئی ہے، اضغاث و احلام، جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی. اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو بالکل ٹوٹے پھوٹے سے خیالات ہوتے ہیں وہ، اور منتشر قسم کی چیزیں، تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے، یا اس کے کچھ خوف ہوتے ہیں، وہ یا کوئی خوف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے اضغاث و احلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسمیں جو بیان کی، آپ نے اس میں اضغاث و احلام کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک تحدیث نفس ہے، ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح، نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الرجل نفسہ ہو، کہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ جو احوال ہیں، بچے کے امتحان ہیں، امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی، خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو جاب کے اندر ٹینشن، اس کو جاب کے خواب آنا شروع، یہ حدیث نفس ہوتی ہے، جس طرح کا آدمی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز ہے، آپ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے، وہ تحزین ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، لہٰذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراوے والا خواب ہے وہی اضغاث و احلام ہے. بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی اضغاث و احلام میں شامل کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لگتا یوں ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کیٹیگریز بتائیں، سچا خواب، اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سر اتار کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ٹھوڈے مارتا ہوا میں جا رہا ہوں، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے کسی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھینس پیچھے لگ گئی ہے، کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے، میں ایک دم گر گیا ہوں، فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا، زمین پہ پہنچا، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے، ڈراوا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہی اضغاث و احلام ہے. اور عام طور پہ جس معبر کو پتہ نہ ہو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ رویا صالحہ کو اضغاث و احلام کہہ دے، جیسا کہ جو فرعون مصر تھا، اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی، اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اس خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، غیر مومن کو بھی سچا خواب. صحیح، ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی، ایک صحابی آئے، انہوں نے خواب دیکھا جی ان کا سر آگے جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے، یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہے یا شیطان حاوی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ، جیسے کہ آپ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو، یا کوئی موذی جانور، چھپکلی، سانپ، شیر وغیرہ دیکھو، تو انہیں بھی ٹوٹلی شیخ اگنور کر دینا چاہیے، یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے، تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ تو یہی ہے. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے، ٹھیک، اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے. جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے، اس کو یاد آئے، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلیصلی، کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، کہ برا خواب دیکھا ہے، شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سادہ، یعنی آنکھ کھلی ہے، جاگ آ گئی ہے، آپ برا خواب دیکھا ہے، ڈر گئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف دھتکاریں دل کی طرف، اور کروٹ بدل کے سو جائیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں، لیکن اس کو بیان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی. البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو، جادو کا کوئی سائن ہو، یا کسی اس طرح کی کوئی چیز، تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو،
لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے, موقع موقع دعائیں ہیں یہ, اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی, وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے, وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے, نیک خیر خواہ, جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو, تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا علی رجل طائر, یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو جی, اور جو ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا, اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح. اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح. تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس عالم, ناصح, لبیب اور حبیب اس طرح کے الفاظ آئے. لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو, حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو, اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے, اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس, اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا, تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں. اچھا. جاہل سے نہ کروائیں, دشمن سے نہ کروائیں, کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں, صحیح, عورت سے بھی نہ کروائیں. اچھا. یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, ٹھیک, اور جو سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے. دشمن دشمنی کرے گا, جاہل جہالت کا اظہار کرے گا. اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم, عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خواہی کرے گا. اچھا, ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا, اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا, ایک ہی خواب. ایک دفعہ اس کو خواب آیا, اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ, اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, وہ حاملہ تھی. صحیح. اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے آنکھ سے. ٹھیک ہے. وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا. صحیح. اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا. صحیح. بڑی خوش ہوئی, چلی گئی. ویسے ہوا, شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا, اور پھر وہی سچویشن تھی, وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی. صحیح. تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے, تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ. وہ کہتی نہیں, میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. صحیح. تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا, اور سیم خواب تھا, سیم سچویشن تھی, اس کا شوہر گیا ہوا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا, اور
بچہ کانا پیدا ہوا ہے تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا. تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اندازہ کیجیے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو. تو یہ ہے علی رجل طائر کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا. اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا, جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا, دشمنی نہیں کرے گا, اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا. بہترین اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ بات کریں. بہترین جی. ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں, جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں, قرآن مجید سے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے, جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے, جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقع ہی ملاقات ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی, لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو. ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو, احساس ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیں نا خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے تو ایک تو اس کی انٹرپریشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو, جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی, اور یہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا, یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے, وہ جاتی ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ روح کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتی ہے اور آپ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسی طرح پھر اس کو اس طرح اس کے ساتھ بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اور نیند یہ بہنیں ہیں, یہ ایک جیسی ہیں. نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا, لہٰذا نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے. منہ تو واقعہ میں فوت ہوتا ہوں پھر میں, تو اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح. تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے, اس کا مطلب ہے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے. وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے, وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. یہی فرق ہے. اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان امسکت نفسی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں اور اگر تو میری روح کو روک لے, ان امسکت نفسی, اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. وان ارسلتها, اور اگر اس کو چھوڑ دیا اٹ مینس کہ یہ کہیں گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی اور دنیا میں گئی ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا, اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کرتی ہے. واللہ اعلم.